اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهَ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 174 174 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ سورہ بقرہ دوسرے پارے کا 5واں رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع میں خاص طور پر کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ان کو امت مسلمہ کی تربیت کے اعتبار سے اس رکوع میں بیان کیا۔ مرکزی مضمون ہم نے دیکھا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، مرکزی مضمون ہے۔ اور وما اہل بہ لغیر اللہ، اگر اب تک ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام پر کوئی چیز قربان کی جائے تو وہ حرام ہے۔ مولانا محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ جامع نعیمیہ والے، انہوں نے اپنی کتاب تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر آپ نے کسی جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ بھی لیا، لیکن آپ کی نیت میں یہ تھا کہ یہ میں نے کسی بزرگ کے نام پر دینا ہے، تو وہ چیز بھی حرام ہے۔ اس درجے تک انہوں نے اس کی احتیاط کی ہے۔ تو اس سے آگے والی آیت آج ہماری زیر مطالعہ ہے کہ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہمارے لیے حلال ٹھہرائی ہیں، ان کو جب ہم اپنے رسم و رواج میں لے کے جاتے ہیں تو پھر اس سے جو روزی کماتے ہیں، اس کے ذریعے جو ہم مال کماتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، وہ سارا اسی ضمن میں آ رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے قرآن خوانی میں پڑھا تو قرآن ہی ہے، لیکن اس میں آپ نے ظاہر بات ہے کھانے پینے کی چیزیں، اور کس کو بلایا؟ اپنے امام صاحب کو بلایا۔ اب انہوں نے وہاں قرآن مجید کی آیات پڑھی، اور آپ نے اپنے والد کے یا اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے وہ دیا ہے۔ تو اس سے پہلے وہ جو امام صاحب ہیں وہ تو آپ کے دوست نہیں تھے، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کو جو مال اور ان کو جو کھانا کھلایا گیا ہے وہ اس ضمن میں کھلایا گیا ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ جب قرآن مجید کو پڑھانے میں، وقت صرف کرنے میں کچھ اضافی مال کمایا جاتا ہے تو وہ بھی اسی ضمن میں آ رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات سنتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، اور بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جسے اللہ نے نازل کیا من الکتابی، کتاب میں، یعنی حق بات کو چھپاتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ غیر اللہ کے نام کی چیز ہم کھا رہے ہیں، تو انہوں نے بیان نہیں کیا، ببانگ دہل یہ بات نہیں کہی۔ اور آگے وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے عوض کچھ مال اس کو بیچتے ہیں اور مال کماتے ہیں، یعنی اشترا یشترو خریدنے کے معنی میں بھی اور بیچنے کے معنی میں بھی آ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بدلے آپ نے کوئی چیز خریدی یا اس کے بدلے آپ نے کوئی چیز حاصل کی۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم۔ اب سزا سنیے، اولئک ما یأکلون فی بطونہم، وہی لوگ ہیں جو کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں الا النار، سوائے آگ کے اور کچھ نہیں کھاتے۔ ایک وعید سنائی ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا
یوم القیامت قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم اور نہ وہ ان کو اللہ پاک کرے گا، ان کا تزکیہ کرے گا، ان کو دھو ڈالے گا، ان کو صاف ستھرا کرے گا۔ ولہم عذاب علیم اور واسطے ان کے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ جو دردناک عذاب سنایا قرآن مجید نے، یہ آغاز میں منافق کے لیے سنایا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب علیم میں دوچار کر دیا۔ اور یہی مضمون سورہ آل عمران اور آیت نمبر 77 میں بیان ہوا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، اور بے شک وہ لوگ جو بیچتے ہیں اللہ کے وعدے کو، یعنی اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں، اللہ کے احکامات کو نہیں پہنچاتے، نہیں صحیح بیان کرتے۔ اللہ نے تو ان کو کتاب کا وارث بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا اور انہوں نے عہد بھی توڑا، اور جو وعدہ لیا اس کی بھی نافرمانی کی، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ان کو کھانا شروع کیا اور ان کے ذریعے مال کمانا شروع کیا۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، اور اپنی قسموں کو توڑا تھوڑے مول کے عوض۔ یہ بہت خوبصورت مضمون ہے قسموں کو توڑنے کے اعتبار سے، اور آج تو ایسے یہ معیوب سمجھا ہی نہیں جاتا۔ ہاں کسی دور میں اگر ایک استاد نے کسی کو کوئی فن سکھایا ہے اور اس فن کے عوض اس کی ترقی کہیں اور مل رہی ہے، کہیں سے زیادہ پیسے مل رہے ہیں، تو وہ چلا گیا۔ یعنی استاد کی وہ عزت، وہ منزلت، وہ قدر ہی نہ کی جس نے ان کو کام سکھایا۔ تو یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنی قسموں کو توڑا، تھوڑے مول کے عوض توڑ دیا۔ بالکل آج جو ہماری پارٹیز ہیں ان میں ایک شخص دیکھیے اپنی وفاداری تبدیل کرتا ہے، دوسری پارٹی میں چلا جاتا ہے، اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ میں جڑا اور میری عزت ہوئی، میرا وقار ہوا، جس سے مقام بنا، اس کو چھوڑ کے کسی دوسری پارٹی میں چلا گیا اور اس نے اپنی قسموں کو توڑا تھوڑے مول کے عوض۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ، وہاں کہا تھا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے۔ اور یہاں کہا لا خلاق لهم فی الآخرۃ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ، اور نہ ان کو مہلت دے گا، ان کی طرف نظر دوڑائے گا، ان کی طرف دیکھے گا آخرت میں قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور واسطے ان کے دردناک عذاب ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ مال کے عوض یا غلط بریفنگ کے عوض یا قرآن مجید کی آیات کو چھپانے کے عوض جو سلسلہ ہمارے ہاں چل رہا ہے، اور غیر اللہ کے نام کی چیزیں ہم کھا رہے ہیں، جبکہ غیر اللہ کے نام کی چیز کھانے کے لیے پہلے مردار، پھر خون، جمع ہوا خون، اور پھر خنزیر کا گوشت اگر کھانا پڑ جائے تو وہ کھا لو، لیکن اس کو منہ نہ مارو، اس کی طرف نہ جاؤ۔ تو اس درجے تک یہ بات اس کی وعید سنائی ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور واسطے ان کے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔